السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مجاہد سوال کرتے ہیں کہ سلمان بھائی، کیا قضا عمری نماز پڑھنے کا طریقہ حدیث سے ثابت ہے؟ کیونکہ ہم نے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنا ہے اور انہوں نے قضا عمری نماز پڑھنے کا طریقہ تفصیل سے بتایا ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے۔ جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے، تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ دیکھیں میرے بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ قضا عمری کن نمازوں کو کہتے ہیں۔ قضا عمری کہتے ہیں ان نمازوں کو جو ایک انسان اپنی زندگی کے اندر جان بوجھ کر غفلت میں چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جیسے ہم جانتے ہیں کہ مسلمان پر نماز فرض ہیں، تو ایک انسان اپنے اوپر نماز فرض ہونے کے باوجود ان نمازوں کو نہ پڑھے، کوئی انسان 10 سال نہیں پڑھتا، کوئی انسان 20 سال نہیں پڑھتا، کوئی 30 سال نہیں پڑھتا، تو جب اسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کسی مولوی سے فتویٰ لیتا ہے، بھائی مجھے اپنی وہ نمازیں پوری کرنی جو میں نے زندگی میں چھوڑی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مولوی اسے بتاتا ہے کہ بھائی آپ ایک کام کریں، آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ اپنی جو قضا نماز ہے نا ان کی نیت ایسا کریں کہ زندگی میں نے جتنی بار فجر چھوڑی ہے وہ پہلی نماز میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا میں نے ظہر چھوڑی ہے وہ پہلی نماز میں پڑھ رہا ہوں، یا میں نے عصر چھوڑی ہے وہ پہلی نماز میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ مولوی یہ بھی طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی فرض نماز پڑھیں، چاہے فجر پڑھیں، چاہے ظہر پڑھیں، چاہے عصر پڑھیں، چاہے مغرب، چاہے عشاء، تو آپ ان نمازوں کی سنتوں کے بجائے قضا عمری پڑھ لیا کریں۔ یعنی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے انہوں نے ظہر کی نماز فرض پڑھ لی اور وہ سنتیں نہیں پڑھتے، وہ کھڑے ہوں گے اور یہ نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں اپنی ظہر کی نماز قضا عمری جو میری زندگی میں قضا کری ہے، یعنی جان بوجھ کر جو میں نے چھوڑی ہے، اب میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ تو اسی طرح وہ روٹین بنا لیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو قضا نماز ہے وہ کور ہو رہی ہے، یعنی وہ پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ کوئی طریقہ قرآن و حدیث سے ہمیں نہیں ملتا، نہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس کی تعلیم فرمائی ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے آپ نے سنا، مفتی صاحب نے بھی یہ بتایا کہ یہ طریقہ ہے کہ آپ پانچوں ٹائم کی نمازیں جو ابھی قضا ہوئی ہیں ایک ساتھ پڑھ لیں یا الگ الگ ٹائم میں پڑھ لیں، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ کیا کہ انہوں نے کوئی دلیل دی ہے؟ یعنی آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں مفتی نے کہا، فلاں مولوی نے کہا، آپ ان سے بھی تو پوچھا کریں نا کہ مولوی صاحب یا مفتی صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں کہاں سے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی لوگ جاہلوں کی طرح ان کے آگے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی ان سے سوال ہی نہیں کرتا کہ آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے قرآن کی کس آیت سے بتایا یا حدیث سے، کون سی حدیث سے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قضا عمری نام کی کوئی نماز دین کے اندر نہیں ہے۔ جو لوگ بھی یہ پڑھ لیں اس سے باز آ جائیں، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ دین کے اندر قضا نماز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کی سوتے میں نماز رہ گئی، یعنی کوئی انسان فجر میں روز اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب وہ فجر میں جب اٹھتا ہے لیکن اچانک ایسا ہوا کہ اس کے فجر میں آنکھ نہیں کھلی، اس نے الارم بھی لگایا، روز پڑھتا بھی ہے، روٹین ہے اس کی فجر پڑھنے کی، لیکن آج اس کی آنکھ نہیں کھلی، نیند کا غلبہ اس پر ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان جب کوئی سوتا رہ جائے نماز کے ٹائم پر، جب اس کی آنکھ کھلے وہی اس نماز کا ٹائم ہے فوراً پڑھ لے۔ یعنی آپ 5:15 بجے کا الارم لگا کے سوئے اور آپ کی آنکھ کھلی 7 بجے، یعنی سورج طلوع ہو گیا، اب جب آپ اٹھیں گے نا، جب بھی آپ نماز پڑھ لیں گے وہی آپ کے لیے فجر کا وقت ہے، آپ کو گناہ نہیں ملے گا، وہ آپ کی قضا نماز نہیں ہوگی، وہ آپ کے وقت پہ ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی قضا تو ہم کر سکتے ہیں دین کے اندر۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر کسی کام میں مشغول رہ گیا، یعنی کوئی کسی جگہ کام کرتا ہے، ورکر ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ عصر کا ٹائم تھا اور نکل گیا، اسے معلوم پڑا کہ عصر کا ٹائم تو ختم ہو گیا، اسے یاد ہی نہیں رہا، تو پھر وہ سورج جب غروب ہو جائے، جب مغرب کا وقت چالو ہو جائے، پہلے عصر کی نماز پڑھ لے پھر مغرب کی نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ یعنی حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے جنگ کر رہے تھے، تو عصر کا وقت تھا، تو کافروں نے اتنا حملہ کرا، آپ کو اتنا جنگ کے اندر لگائے رکھا کہ آپ کو نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، عصر کا وقت ضائع ہو گیا۔ جب مغرب کا وقت شروع ہوا، جب آپ کو ٹائم ملا، تو پھر آپ نے پہلے عصر کی نماز پڑھی پھر مغرب کی نماز پڑھی، اور آپ نے لالت کری کافروں پر کہ انہوں نے میری عصر کی نماز قضا کر دی۔ تو اس طرح کی قضا تو ہم کر سکتے ہیں، یعنی کسی کے سفر میں کوئی پریشانی ہو، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، اس کی رہ جائے، وہ جسے گھر پہنچے ویسی نماز پڑھ لے، یا سوتا رہ جائے، یا کوئی ایسی تکلیف ہو کہ اسے ہوش ہی نہ رہے، اور جب ہوش آئے تو جب وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح کی قضا ہوتی ہیں، یہی قضا ہے جو دین کے اندر قضا کا سسٹم ہے نا، وہ یہی ہے کہ کسی کی کسی پریشانی میں، کسی مجبوری میں، لا علمی میں نماز چھوٹی اور جب اسے فوراً یاد ہے وہ جب پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ دین کے اندر اس طرح کی قضا نہیں ہے کہ آپ نے 10 سال نماز چھوڑ دی، 20 سال نماز چھوڑ دی اور آپ قضا عمری پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو نمازیں آپ نے چھوڑ دی وہ ختم ہو گئی، فوت ہو گئی، اب اس کو آپ کو گناہ ملے گا، اس کا طریقہ یہی کہ آپ اللہ سے توبہ کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز ضائع کر دی اس کے لیے ایسا ہے کہ اس نے مال، اولاد، کاروبار سب اس سے چھن گیا،
تو ایک چیز جب آپ نے چھنوا دی جان بوجھ کر تو آپ اسے کیسے واپس پا لیں گے؟ ٹھیک ہے، تو سب میں بہترین طریقہ یہی ہے، جن لوگوں نے اپنی زندگی میں غفلت برتی اور نمازیں نہیں پڑھی تو وہ سب سے پہلے تو اللہ سے توبہ کریں خالص نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی اس غلطی پہ ندامت کرتے ہیں، نادم ہیں، ہمیں معاف فرما. ٹھیک ہے، اور دوسرا کام وہ یہ کریں کہ نوافل کی پابندی کریں. ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا. تو جب فرض نماز تولی جائے گی تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میرے بندے نے فرض نماز کتنی پڑھی ہے. اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو میرے بندے نے کیا نوافل پڑھے، اس کے نوافل لائے جائیں گے، تو اس کی فرضوں کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی. تو نوافل آپ کثرت سے پڑھیں، اور وہ نوافل کے اللہ کے رسول نے بتا دیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے دن رات میں 12 رکعتیں پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا. یعنی وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 فجر سے پہلے جنہیں فجر کی سنت کہتے ہیں، 4 ظہر کی سنتیں پہلے کی اور 2 ظہر کی سنتیں بعد کی. ٹھیک ہے، اسی طرح مغرب کے بعد 2 سنتیں، اسی طرح عشاء کے بعد 2 سنتیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ تہجد کی نماز پڑھیں، چاشت کی نماز پڑھیں. جتنی بھی نوافل آپ ایکسٹرا بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نوافل کا آپ اہتمام کریں. آپ یہ نہ کریں کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور سنتیں پڑھنے کی وجہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر جو میری زندگی میں کبھی چھوٹی ہو پہلی رکعت، یعنی وہ پہلی نماز. تو یہ سب نہ کریں آپ. ٹھیک ہے، یہ آپ ایک بدعت ایجاد کر رہے ہیں دین کے اندر، اس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ کو طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا. جو لوگ بھی نمازیں چھوڑتے ہیں، بولتا نمازیں چھوڑے نا، بہت بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا. اس کے لیے توبہ کریں اور آج سے ہی نیت کر لیں کہ ہم نے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں اس کے لیے اللہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. اور کبھی بھی کوئی مولوی یا مفتی آپ کو کوئی مسئلہ بتائے تو اس سے ہی جرت کرے پوچھنے کی کہ بھائی آپ یہ مسئلہ کہاں سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ قرآن حدیث میں کس جگہ ہے؟ کیونکہ آپ کو دین کو فالو کرنا ہے، آپ کو اللہ اور رسول کو فالو کرنا ہے، مولوی مفتی کو فالو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہم جو آپ کو باتیں بتا رہے ہیں اگر وہ قرآن حدیث سے بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ہماری بات مانیں، نہیں بتا رہے ہیں تو اسے چھوڑ دیں، اسے پھینک دیں، دیوار پہ مار دیں. یعنی دین کو آپ کو فالو کرنا نا، ہمیں تو فالو نہیں کرنا نا. آپ کو اتنی ضرورت تو رکھے نا، کوئی بھی عالم آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے تو اس سے پوچھیں. یہ تو اپنے اندر ہمت نہ ہے نا. ٹھیک ہے، جو جس نے کہا آپ نے مان لیا، آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی. وہ تو جائے گا جہنم میں جو آپ کو جھوٹے مسئلے بتا رہا ہے، غلط مسئلے بتا رہا ہے، آپ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.